بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الاستاذ امیر الہند الخامس، قسط نمبر 2، سرزمین علوم و معارف یعنی دیوبند سربلند کے مشہور ولی صفت قاری حضرت قاری علی اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ نے یعنی مولانا سید ارشد صاحب مدنی نے صرف 8 سال ہی کی عمر میں پورا کلام پاک تجوید کے ساتھ مکمل حفظ فرمایا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد پہلا محراب اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو آسام کے ضلع باسکنڈی کی ایک مرکزی جامع مسجد میں سنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حفظ کلام پاک کے بعد 5 سال تک دارالعلوم دیوبند میں شعبہ فارسی میں مختلف علوم اور فنون سیکھتے رہے۔ اس طرح 14 سال کی عمر میں شعبہ فارسی سے فارغ ہو کر اپنی عربی تعلیم شروع فرمائی۔ چنانچہ 19 سال کی عمر میں یعنی 1389 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کے درجہ وسطی میں داخلہ لیا، اور 1383 ہجری بعمر 23 سال رسمی سند فراغت یعنی دورہ حدیث سے فراغت حاصل فرمائی ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں عربی زبان کے مشہور ادیب حضرت الاستاذ مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی، حضرت شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی، حضرت شیخ الحدیث مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی، اور شیخ المعقولات حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہم اجمعین جیسے اساتین علم و عرفان و ادب تھے۔ عربی زبان و ادب میں حضرت مولانا کیرانوی کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے لیے مصری حکومت کی طرف سے بھیجے گئے علماء ادب مثلا حضرت شیخ عبد الوہاب صاحب اور حضرت شیخ محمود صاحب رحمت اللہ علیہما سے مدت تک آپ کو شرف تلمذ حاصل ہوا ہے۔ آپ کا خاندان عبادات اور ریاضات میں، خلوت نشیدی میں، جفا کشی میں، رفاہی فلاحی سیاسی میدانوں میں اور مسند درس و تدریس پر، میدان تصنیف اور تالیف میں، ذوق تقوی شعاری میں پہلے سے مشہور معروف چلا آ رہا ہے، اور ابھی بھی ان کے آثار بہت حد تک ان کے بچوں اور بچوں میں موجود ہیں۔ اکرام ضیوف، مہمان کا اکرام اور احترام، اور مسافروں کی خدمت گزاری، اور عوام المسلمین کے ساتھ ایثار اور انفاق کا جذبہ ابھی بھی اس خاندان میں برابر موجود ہے۔ حضرت الاستاذ مختلف نوع صلاحیتوں کے حوالے سے ایک متحرک و فعال اور انقلابی شخصیت کے حامل ہیں، اور یقیناً اس شعر کے صحیح مصداق ہیں: درکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، ہر حوث ناکے نداند جام و سندان باختن۔ ذہانت و فطانت میں، تعلیم و تربیت میں، محنت اور جادہ پیمائی میں، اور علمی ذوق اور تحقیقی مطالعہ میں حضرت الاستاذ کا اپنا ایک نمایاں مقام ہے۔ اپنے برادر اکبر فدائے ملت و دین سابق صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور تھوڑی سی ریاضت کے بعد خلافت، اجازت اور خلافت دونوں سے نوازے گئے تھے، کیونکہ حضرت والد بزرگوار یعنی حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی زیر نگرانی بچپن کی تربیت نے آپ کے قلب و قلبان کو سونا سونا اور زرخیز بنا دیا تھا۔ چنانچہ ریاضت و تربیت کے حوالے سے 14 مہینے تک مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرافت و عظمت میں آپ کا قیام رہا،
اور اکثر اوقات مسجد نبوی میں روز اطہر ہی کے پاس مشغول عبادت رہتے تھے۔ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر، وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں ذل سبحانی، یہی ہیں وہ جن کے سونے کی فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت تیسری قسط میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔